کسی نے پوچھا کہ بعض اوقات گھر میں یہ مخنث بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بعض اوقات غیر مسلم یعنی ہندو ہجڑوں کو وہ بچہ دے دیا جاتا ہے، اور یہ صحیح ہے کہ نہیں، اور اگر مسلمان کو دے دیں تو کیا حکم ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ پوچھا کہ بعض اوقات گھر میں یہ پڑوسی ملک تھا، وہاں پہ وہ کنر کہتے ہیں اس کو، ہجڑے کو ہمارے یہاں ہجڑا یا مخنث کہا جاتا ہے، تیسری جنس کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بعض اوقات غیر مسلم یعنی ہندو ہجڑوں کو وہ بچہ دے دیا جاتا ہے، اور یہ صحیح ہے کہ نہیں، اور اگر مسلمان کو دے دیں تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، وہاں کا تو مجھے قانون پتہ نہیں، لیکن یہاں کا غالباً یہی ہے کہ اگر کسی کے ہاں اس جنس کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو چونکہ ہمارے یہاں پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی بچے کا قصور نہیں ہوتا، نہ ماں باپ کا قصور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کسی کو کامل مرد بنایا ہوتا ہے، کسی کو کامل عورت، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رکھتا ہے، لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر کسی کا مذاق اڑانا، اس کو حقیر سمجھنا، ناقص سمجھنا، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی تخلیق کا مذاق اڑانا ہے، اور یہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے اور گناہ تو ضرور ہے۔ تو ہمارے یہاں قانون کیا ہے؟ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو چونکہ گھر والے اس کو رکھ نہیں پاتے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیگر بہن بھائیوں پہ اثرات ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی قسم کے لوگ لے جایا کرتے ہیں، اور غالباً ان کو قانونی حیثیت حاصل ہے اس کی۔ غالباً میرا کوئی زیادہ اتنی اس میں ڈیپلی غور نہیں کیا، لیکن لے جاتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر تو ایسا ہے، تو وہاں پر بھی ایسا ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو یہ اس قسم کے افراد ہوتے ہیں، اور اگر کچھ سن رہے ہوں ہمارے ایسے بھائی بہن تو وہ بھی ذرا توجہ رکھیں کہ یہ بھی شرعی احکام کے اسی طرح مکلف ہوتے ہیں جیسے ایک عام مسلمان، ایک عام مرد یا عورت ہوتے ہیں۔ یہ اگر یہ سمجھیں کہ شاید ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ کمی رکھی ہے تو ہم شرعی احکام سے بری الذمہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں تو ان کو نماز بھی پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، تمام شرعی احکامات کی پابندی کرنی ہی ہوگی، حتی الامکان حسب استطاعت جتنا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جب یہ ثابت ہوا تو اپنے بچے کو کسی غیر مسلم کے حوالے کر دینا کہ وہ اس کو غیر مسلم ہی بنا دے گا، غیر مسلم رسومات میں لگائے گا، وہی عقائد، وہی سب چیزیں، اور اگر ایسا اس بچے نے کیا اور بلوغت تک وہ قائم رہا اس پر، یعنی اسی حالت میں پھر وہ بالغ بھی ہو گیا، اسی حالت میں مر گیا، تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور جو افراد اس میں ملوث ہوں گے، چاہے وہ سگے ماں باپ یا بہن بھائی کیوں نہ ہوں، چاہے یہ مسلمانی کی حالت میں فوت ہوئے ہوں، ان کے لیے بھی آخرت میں شدید گرفت کے امکانات ہیں، اور یقیناً گرفت ہوگی کہ اپنے بچے کو غیر مسلم کیوں بنایا، غیر مسلمین کے حوالے کیوں کیا۔ ہاں، مسلمان کے حوالے کر سکتے ہیں اور ان کو یہ تلقین کر دی جائے کہ بھئی اور ان کو بھی خیر ویسی شرع احکام کے جیسے میں نے کہا مکلف ہیں، اور مزید ان کو تلقین کر دی جائے کہ ہمارے بچے کو کسی ناجائز کام میں استعمال نہ کیا جائے یہ، اور اگر وہ قانون کی حیثیت ہے پھر تو دینا ہی ہوگا۔ فرض کر لیں اگر وہاں یہ قانون نہیں ہے تو پھر اس بچے کو اپنے پاس رکھیں، پالیں، اور اس کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، تو ایسا پڑھائیں، ایسی صلاحیت، ایسے فنون سکھائیں کہ وہ اپنا نام روشن کرے، اور جب اس قسم کے افراد اپنا نام روشن کریں گے، دوسروں کے لیے بھی پروٹیکشن کا سامان ہوگا، اعتماد بڑھے گا، اور انشاءاللہ پھر ان کے ساتھ ایسا کوئی نامناسب رویہ بھی اختیار نہیں کیا جائے گا۔ باہر کے ملکوں میں کافی اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے ان معاملات کو، تو ہمارے یہاں پر بھی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال پاکستان میں جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، جہاں خاص طور پہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں اسلام کا نام لیا جاتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، لیکن ہماری حرکتیں بعض اوقات بہت ہی عجیب و غریب ہوتی ہیں جو بالکل خلاف شرع، کسی کا اس طرح مذاق اڑانا اور دھکے دینا اور غلط الٹی سیدھی گندی حرکتیں ان کے ساتھ کرنا، یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ جو ہمارے بہن بھائیوں نے اگر کبھی ایسا کیا ہو یا ان کے بارے میں غلط سوچا ہو، غلط کمنٹس پاس کیے ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں بھی کچھ ایسا ہی پیدا کر دے۔